اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف پارہ قال الملا کی 155 نمبر کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم پڑھیں گے 155 سے 157 یعنی 155 سے 157 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ 155 کا ترجمہ: اور چنا موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو ہمارے مقرر وقت پر حاضر ہونے کے لیے، پھر جب آ لیا ان کو ایک سخت زلزلے نے تو عرض کیا موسیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر سکتا تھا ان بنی اسرائیل کو اس سے پہلے بھی اور مجھ کو بھی، تو کیا تو ہلاک کرے گا ہم کو اس قصور میں جو کیا ہے چند بیوقوفوں نے ہم میں سے؟ نہیں ہے یہ مگر ایک آزمائش تیری طرف سے، تو تو گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے سے جسے چاہے، اور ہدایت بخش دیتا ہے تو جس کو چاہے۔ تو ہی ہے ہمارا ولی، سرپرست، کام بنانے والا۔ تو معاف کر دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، اور تو ہے خیر الغافرین، سب سے بہتر درگزر اور معاف کرنے والا۔ یہ بہت اچھی دعا ہے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ کہا کہ تو ہی بے شک معاف کرنے والا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، خیر الغافرین ہے۔ تو یہ پورا قصہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے سورہ الاعراف میں۔ اب ہم 156 کی تلاوت کرتے ہیں، 156۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور تو لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، یقیناً ہم نے رجوع کیا تیری طرف۔ ارشاد ربی ہوا، میں سزا دیتا ہوں جس کو چاہوں، جبکہ رحمت میری چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، تو اس رحمت کو لکھے دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ اپناتے ہیں، احساس رکھتے ہیں اللہ کی رضا پانے کا ہر وقت، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو یعنی پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ارشاد ربی ہوا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کی سوال کے بعد اور دعا کے بعد کہ تو ہم پر رحم فرما، تو ہم کو معاف فرما، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم ہر چیز پر جس کو چاہیں سزا دیں، اور جو میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، اس رحمت کو لکھے دیتا ہوں جو تقویٰ اپناتے ہیں، یعنی احساس رکھتے ہیں اللہ کی رضا پانے کا ہر وقت۔ اور یہی ضابطۂ حیات ہے کہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے، یعنی احساس رکھنا ہے ہر وقت اللہ کی رضا پانے کا، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ یعنی پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں 157۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب 157 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آج ہم کر رہے ہیں 155 سے 157، 155 سے 157 تک
یہی ہیں وہ لوگ جو اتباع یعنی پیروی کرتے ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی امی ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور جو اس نبی کے اوصاف کو اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں دونوں پرانی کتابیں ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ اللہ کا حکم دیتا ہے ان کو بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی بالمعروف نیکی کا، اور منع کرتا ہے ان کو بدی سے یعنی منکر، اور حلال کرتا ہے وہ ان کے لیے طیب یعنی پاکیزہ چیزیں، اور حرام ٹھہراتا ہے وہ ان کے لیے الخبائث یعنی ناپاک چیزیں، اور اتارتا ہے ان سے ان کے وہ بوجھ جو لدے ہوئے تھے، وہ طوق، وہ بندشیں، وہ پابندیاں جکڑے ہوئے تھے وہ جن میں پہلے جو تھیں ان پر۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی تعلیم و تعظیم کی اور مدد کی، اتباع یعنی پیروی کر کے اس نور یعنی قرآن کی جو نازل ہوا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہی ہیں وہ لوگ جو ہوں گے المفلحون، کامیابی پانے والے لوگوں میں سے۔ تو یہی پیغام ہے قرآن کا، یہی پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی پیغام ہے اس امت کے لیے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اتباع کی یعنی پیروی کی قرآن کی، نور یعنی قرآن کی جو نازل ہوا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہی لوگ ہیں اولئک هم المفلحون، جو کامیابی پائیں گے، فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ تو اس طرح آج ہم نے سورہ الاعراف کی، سورہ الاعراف کون سے پارے میں ہے اس وقت؟ 9ویں پارے میں ہے۔ سورہ الاعراف کی 155 سے 157 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔